الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أنزل معه أولئك هم المفلحون
وفی موضع آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کے 2 جگہ سے آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 157، اور دوسری آیت ہے سورہ احزاب، دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا فرماتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جو لوگ پیروی کرتے ہیں یا جو لوگ پیروی کریں گے رسول کی جو امی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اور نبی دونوں استعمال کیا ہے ہمارے نبی کے لیے، اور امی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو رسول نبی جو امی ہے اس کی پیروی کریں گے، جس کو وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں، کتاب توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے اوپر خبیث چیزیں، گندی ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے دور کرے گا اس بوجھ کو جو ان کے اوپر ہے، اور ان بیڑیوں کو دور کرے گا جو ان کے جسموں پر ہیں یا جو ان کے گردنوں میں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پھر جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، جو اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَآمَنُوا، اور ایمان لائیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو اس کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کی اور بچھڑے کی پوجا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دیا۔ سزا کے طور پر وہ قتل کیے گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70 آدمیوں کو لے کر کے کوہ طور پر گئے، اللہ نے بلایا، کوہ طور پر گئے، اور 70 آدمی سرکردہ آدمی تھے، یعنی قوم کے معزز لوگ تھے، چن کر کے لے کر کے گئے۔ جب وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، ہماری قوم نے جو بچھڑے کی پوجا کی ہے، جو اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کو معاف کر دے۔ حالانکہ ہم نے بھی سزا دے دی ہے، مشرکین قتل کر دیے گئے ہیں، بھئی قوم والوں نے قتل کیا، ان کو قتل کیے گئے وہ۔ تو کہا پروردگار اپنی رحمت ہمارے ساتھ ہمیشہ رکھنا، اور اس کا وعدہ کر، یہ امر متعین کر، وعدہ کر کہ تیری رحمت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، یعنی یہ بات کہی، اس زمانے میں کہی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے سورہ اعراف میں، کیا؟ وہی کہ بھائی ایک نبی آئے گا، کہا رحمت کا وعدہ، کہا کہ رحمت اللہ کی تو دیکھیے، دیکھا جائے تو 2 قسم کی، بھائی ایک رحمت عام ہے، اب اس میں کیا کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، موحد ہو، اچھا ہو، برا ہو، دنیا کی ساری چیزیں، انسان جانور
سب اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایک عام ہے، سب کے لیے ہے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ایک خاص ہے، وہ خاص رحمت اللہ نے کہا کہ اس سے تو سب فائدہ اٹھائیں گے چاہے جیسے رہیں، لیکن ایک رحمت خاص ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے جن کی صفات اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں بیان کی اور اس آیت میں بیان کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم کے وہی لوگ ہماری اس رحمت خاصہ سے فائدہ اٹھائیں گے جو اس نبی پر ایمان لے کر کے آئیں گے اور جس کا ذکر یہ اپنی کتابوں میں پائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن میں کہا بھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا ان کا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے کی کتابوں کی، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو بعد میں آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کتابوں میں اس کا تذکرہ پائیں گے، اس کا ذکر پائیں گے۔ اس کی خوبی کیا ہوگی؟ بھائی بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، حلال چیزوں کو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے حلال کرے گا، جو حرام چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حرام قرار دے گا۔ اور جو بیڑیاں نا، جو توق، جو بوجھ ان کے کندھوں پر ہے، جو بیڑیاں، جن بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، کہا ان کو وہ نجات، ان سے وہ نجات دے گا۔ بھئی بوجھ کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، ہے نا، اِسْرَهُمْ، ان سے ان کا اسر کیا؟ بوجھ۔ بھئی بوجھ کیا ہوتا ہے؟ حمل، ہم کہیں حمل مانے بوجھ ہوتا ہے، اور حمال کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے کو۔ تو بھائی جس کو آدمی لے کر چل سکے، نہ لے کر چلے، یہاں سے وہاں لے جائے، تو کیا یہ بوجھ ہے جو کندھے پر لے کر چلے اور چل سکے؟ اور اغلال کیا ہے کہ انسان اس کے نیچے دب جائے، چلنا ناممکن ہو، پریشان ہو جائے، دب جائے، وہ اغلال ہے۔ اغلال کیا؟ بیڑیاں ہیں بھائی، گردن میں توق پڑی ہو۔ اللہ نے جہنمیوں کے لیے کیا کہا ہے کہ ان کے گردنوں میں توق ہوگا قیامت کے روز، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ انسان چل پھر نہیں سکے گا۔ تو کہا جو بوجھ تھا ان کے کندھوں پر، جس بوجھ پر اس کے نیچے دبے ہوئے تھے اور جو جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان سے نجات دے گا نبی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے زمانے میں، اہل کتاب کے زمانے میں بوجھ کیا تھا؟ بہت سارے بوجھ تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو قتل کرنا ہی اس کا بدلہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ بھائی قتل کر دیا تو قتل ہی کیا جائے۔ اور ہمارے اس امت میں کیا ہے؟ بھائی قتل کا بدلہ قتل تو ہے، لیکن اس کے علاوہ دیت بھی ہے اور معافی بھی ہے۔ بھائی جس کا آدمی قتل کیا گیا ہے، اس کے گھر والے چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہ لیں، اور چاہیں تو اس کا معاوضہ لے سکتے ہیں۔ جو دیت اسلام میں معاوضہ رکھی گئی ہے، معاوضہ لے سکتے ہیں۔ ناپاک ہو جائے تو کیا اس زمانے میں کیا تھا بنی اسرائیل میں؟ کپڑا کاٹ کر کے پھینک دو، جہاں گندگی لگی ہے اس کو کاٹ کر کے پھینک دو۔ تو یہ سارے بوجھ تھے۔ تو یہ کیا، اور بہت ساری باتیں بنی اسرائیل نے نا، اہل کتاب نے اپنے لیے، عیسائیوں نے کیا کر لیا تھا؟ یہ رہبانیت اللہ رب العالمین نے ان پر فرض نہیں کیا تھا کہ بھائی بال بچوں سے الگ ہو جاؤ، دنیا سے کٹ کر کے الگ تھلگ رہو۔ یہ بنی اسرائیل کے رہبا جو درویش تھے، ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی لاگو کر لیا تھا، تو یہ نبھا نہیں سکے۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ اس کر کے چلنا ہے، یہ شادی نہ کرنا ہے نا، الگ تھلگ رہ جانا، رہنا، یہ اسلام میں اچھا کام نہیں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی۔ شادی کرنا نبی کی سنت ہے۔ جو آدمی کیا لوگوں سے کٹ کر کے رہے تو اس کو اچھا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ نا جو آدمی لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کے تکلیف کو سہتا ہے، صبر کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، اس کا درجہ اس سے اچھا کہا گیا ہے، اس کو اچھا کہا گیا ہے کہ وہ مومن
جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، کہا وہ بہتر ہے اس مومن سے جو مومن لوگوں سے کٹ کر کے رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا ہے، تو کہا وہ بہتر ہے۔ تو بنی اسرائیل نے نا، اہل کتاب نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد لیے تھے، خود ہی اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، بہت ساری چیزیں خود ہی ان کے پیشواؤں نے، مذہبی رہنماؤں نے اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے اس بوجھ کو ہٹائے گا۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے، پرانی باتیں چھوڑیے، اس امت میں بوجھ کیا کیا ہیں؟ بھائی کچھ چیزیں کامیابی کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ بھائی اچھی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بھائی اچھی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور نبی نے روکا، اچھی باتوں کا حکم بھی دیا، برائی سے روکا، ہمیں بتایا کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ بھئی حلال کو واضح کرنا، حلال کی طرف دعوت دینا اور حرام سے روکنا۔ اور بوجھ کیا ہے اس امت پر؟ آج کے زمانے میں دیکھا جائے بوجھ کیا ہے؟ آج کے علماء نے، بدعتی مولویوں نے دیکھا جائے تو بہت سارے بدعات امت پر، مسلمانوں پر لاگو کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی مرنے کے بعد کیا ہے؟ جنازے میں دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے، جنازہ بھئی مردے کو دفن کرائے، اب اس کے بعد کوئی تقریب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بھئی دفن گئے، کفن کیا، نہلایا دھلایا، کفنا دیا، اس کو لے گئے، جنازہ اس کا قبر میں اتار دیا جنازہ پڑھ کر، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو فرض کر کے بیٹھتے ہیں نا، جازم بچھا کر، مصلی بچھا کر یا دری بچھا کر کے کچھ دن تک بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ بھائی 3 دن سوگ منا لو، 3 دن، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کھانے کے اس کے بعد کیا کھانے کی تقریب ہو رہی ہے۔ بھائی فاتحہ کے نام سے، فاتحہ کہنے فاتحہ ہے اس کا، کھانے کی تقریب ہو رہی ہے، تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، 7واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملاؤں نے لاگو کر دیا، مولویوں نے لاگو کر دیا، یہ بیڑیاں ہیں، یہ بوجھ ہے۔ جو آدمی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ بیچارہ وہ بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ برادری کیا کہے گی کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی اور یہ اتنا بھی نہیں کر سکا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہی تو ہے، کرنا نہیں چاہتا، اس کو پتا ہے، اس نے سنا ہے لوگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ بھئی صحیح نہیں ہے، لیکن برادری کی بنا پر کر رہا ہے کہ قوم کے لوگ تانا دیں گے، کیا ہوگا، تو یہ بوجھ ہے۔ مرنے کے بعد دیکھیے آدمی نہیں چھوڑ رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی تو موت ہو گئی، اور اس کے بعد بھائی شادی کو دیکھ لو آپ، شادی کتنا بڑا بوجھ ہو گیا آج کے زمانے میں۔ یہ نکاح کرنا سب سے آسان تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، اس سے آسان تو شاید کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس سے آسان کوئی چیز نہیں تھی اسلام میں صحابہ کرام کے زمانے میں۔ بھئی آپ غور کیجئے کہ آج کتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، بھئی شادی ہو رہی فلاں کی، شاندار کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، بہترین کارڈ، جس کے پاس پیسہ ہے نا بہترین کارڈ آدمی چھپوا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شادیاں ہو جاتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ شادی بھی ہو گئی فلاں کی۔ بھائی کتنا سادہ تھا، جیسے روزانہ بھئی آدمی جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا نا، تو یہ جسم کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، نبی کی سنت ہے، دنیا کی آبادی کیسے چلے گی، یہ انسانی ضروریات ہیں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، بھائی بچہ لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے تو اللہ نے ان کو بنایا ہے ایسا، ان کو رشتے ازدواج میں منسلک ہونا ہے، میاں بیوی بننا ہے، کوئی شوہر بنے گا کوئی بیوی بنے گا، لڑکی ہے تو یہ انسانی ضروریات ہیں، یہ کوئی تکلف کی چیز نہیں ہے اس کو زبردستی لاگو کیا جائے، بھئی اس کے لیے یہ کرو اور یہ کرو۔ بھئی واقعہ سنتے آئے ہیں نا، عبدالرحمن بن عوف کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کو بتایا نہیں، کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت مالدار آدمی ہیں، بڑے مالدار تھے یہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن آپ دیکھیے شادی کر کے چلے آئے، اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو کچھ نشان تھا، کچھ زردی وردی کا، کچھ رنگ ونگ لگا ہوا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض، یعنی مہر میں یہ رکھا ہے، کہا میں نے شادی کی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ صحابہ کرام کے نزدیک نا بکری کا کوئی ویلو نہیں تھا، کیا تھا؟ گائے کا اور اونٹ کا تھا بھی، اور حدیث میں بھی تم سنتے ہیں نا کہ جو سب سے پہلے جمعہ میں آتا ہے اس کو کیا؟ اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اونٹنی کا کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے
تو اس کو کیا بھیڑ اوڑ کا ثواب ملتا ہے، پھر بکری وکری کا بکری کا ثواب ملتا ہے، پھر انڈے کا مرغی کا ہے انڈے کا ہے۔ تو غور کیجئے، بکری کا کوئی ویلو نہیں تھا، تو آپ نے کہا ایسے ہی معمولی، بھائی کچھ نہ کرو تو بکری کا ولیمہ کرو بھائی۔ اب آپ غور کیجئے کہاں ہے بھائی بارات جانا اتنا مبارک مقدس کام ہوتا اور اتنی عزت والا کام ہوتا تو رسول کو کوئی چھوڑتا کیا بھائی؟ لے کر جاتے نا، نبی کو بتاتے نا، اور اتنا زیادہ کچھ کرنا ہوتا اس میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے، بھائی کم سے کم ان کو لیتے، کن کو؟ ارے چاروں خلیفہ کو لیتے، ابو بکر کو بلاتے، عمر کو بلاتے جو زیادہ اللہ کے رسول کے نزدیک تھے، جو ایک جلیل القدر صحابہ کرام، ان کو بلاتے کہ چلو ان کو تو بلا لو، لیکن کسی کو نہیں بلایا گیا، رسول کو نہیں بلایا گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دیکھیں کتنا سادہ کام ہے بھائی میرے بھائیوں، یہ اتنا آسان کام ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو پریشان ہے، اور جب شادی ہو رہی ہے تو بھی پریشان ہے۔ یہ بیڑیاں ہیں، لوگوں نے جہیز کے نام پر لوگ مثالیں دیتے ہیں، بھئی جہیز کہیں اسلام میں ہے کیا؟ لفظ جہیز نہ کہیں تو ہے ہی نہیں، اور بارات بھی نہ، قرآن و حدیث کھنگال جاؤ آپ، بارات کے تعلق سے کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا، بارات کے کوئی ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں، بالکل ہی حدیثوں میں بھی نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں کہ بارات کیا چیز ہے بھی۔ صحابہ کرام شادیاں نہ چلتے پھرتے کر لیتے، راستے میں جا رہے ہیں کہیں نہ، کوئی لڑکی وہاں پسند آ گئی، شادی وہیں کر لیا، گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، گاؤں والوں کو پتہ نہیں ہے، شادی وہیں سے کر کے لے آئے، اور جہاں ہے ولیمہ وہیں کر دیا۔ بھائی 4 آدمی ساتھ میں ہیں، جو حاضر ہے وہیں کر دیا۔ کتنا سادہ ہے اسلام میں بھائی میرے بھائیوں، کتنی سادگی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں، کچھ لوگ جہیز کا نام لیتے ہیں، جہیز وہیز میں کچھ نہیں دیا گیا تھا، کہاں سے جہیز دیا تھا؟ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی نا، تو پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا وہ تمہاری زرہ تھی نا؟ کہاں زرہ وہ جس کو جسم پر پہنتے تھے میدان جنگ میں، لوہے کا لباس، تیر تلوار کے ضرب سے بچنے کے لیے؟ کہا کہاں ہے وہ؟ تھی نا تمہارے پاس؟ کہا کہ ہے۔ تو کہا جاؤ لاؤ اس کو، لا جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ۔ گئے بیچنے کے لیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 درہم میں، یا بعض روایات میں شاید 300 آتا ہے، خرید لیا اس کو۔ جب لے کر آئے تو انہی کا پیسہ ہے، اللہ کے رسول کو دیا، تو کہا یہ لے جاؤ گھر کے اندر، کچھ پیسہ دیا کہ بھیج دیا گھر کے اندر بھیجا کچھ پیسہ، کہا کہ لے جاؤ دلہن کو تیار کرو اسی پیسے سے۔ اور اسی پیسے سے آپ نے کیا خریدا بھائی؟ گدے کا انتظام کیا، 2 تکیے کا انتظام کیا، ایک چکی کا انتظام کیا، مشکیدے کا پانی پینے کے لیے چکی، وہ آٹا پیسنے کے لیے، گیہوں پیسنے کے لیے، جو وغیرہ پیسنے کے لیے، اور کچھ برتن 2-3 برتن جو ضروری چیز تھی کھانے پکانے کے لیے، وہ کیا۔ تو کس کا پیسہ آ رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ ہے، دیکھیے پیسہ انہی کا ہے۔ اور پھر آپ نے اور شادیاں بھی کی ہیں نا بھائی، آپ تو انصاف کرنے والے تھے، اگر فاطمہ کو دیا، مان لو فاطمہ کو دیا، اپنی لڑکیوں کو بھی دیتے۔ ام کلثوم کی شادی کی پھر مدینہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کا گھر کیا بھرا بھرا تھا، گھر مالدار آدمی تھے، کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ناانصافی کریں گے کیا؟ دیں گے تو سب کو دیں گے۔ تو یہ علی ہی کا پیسہ تھا میرے بھائیوں۔ یہ بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین آیا تھا اسی لیے کہ دنیا نا ان بوجھوں سے نجات پا جائے، ان بیڑیوں سے نجات پا جائے۔ انسانیت کرا رہی تھی، سسک رہی تھی، آپ آئے اسی لیے تھے کہ جو ناجائز چیزیں لاد دی گئی ہیں بنی انسانیت پر، تو کہا اللہ نجات دے دے، اسلام آیا اسی لیے تھا۔ لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے زبردستی لاگو کر لیا، خود ہی بنا لیا۔ ہم جو قانون بناتے ہیں بڑے سختی سے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے اب شادی ہو رہی، کتنے رسم و رواج ہیں، ہے کیا کہیں اسلام میں؟ کتنے رسم و رواج ہیں ہمارے، تاریخ رکھی جا رہی ہے، تو دعوت ہو رہی ہے، کسی اور کام سے جا رہے ہیں۔ بھائی عید آتے ہیں نا، عید بقرعید، تو بھی اس میں کیا کپڑے وپڑے بھیجے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے خرافات، کتنے رسم و رواج ہیں اس میں، خدا کی پناہ۔ اور لڑکی والا بیچارہ پیسا جا رہا ہے، لڑکی کا کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، دیکھا جائے تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اور آج بھی عربوں میں نہیں ہے، چلا رہے ہیں وہ، ان کے عربوں میں لڑکی کا خرچہ نہیں ہے، لڑکوں کا خرچہ ہے سارا، تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لیکن بیچارہ پریشان، لڑکیوں سے لوگ اسی لیے بوجھ سمجھتے ہیں، بھائی غریب آدمی ہے تو بوجھ ہی ہے اس کے لیے، کہاں سے شادی کرے گا؟ میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بہت علماء اور وائز خطیب بہت تقریریں کرتے ہیں
لیکن آپ سوچئے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر ہماری ہو گئی، اصلاح ہوا کچھ کیا؟ ہر کوئی کہتا دھیرے دھیرے ہوگا، دھیرے دھیرے کب ہوگا میرے بھائیوں؟ انسان قدم اٹھاتا ہے ایک لخت کہ ہم نہیں کریں گے، ہو گئی اصلاح نا؟ بھائی جب حرام ہے، ناجائز ہے یہ ساری چیزیں، اور جو دینا جائز ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ بھائی آپ، میں نے کہا پہلے خطبے میں کہا تھا کہ بے وراثت میں حصہ دیجئے نا، کوئی نہیں دے رہا ہے، باپ کی پراپرٹی میں لڑکی کا حصہ ہے، دو نا، یہ فرض ہے، اللہ نے اس کو فرض کہا ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے، یہ دینا بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اب لڑکی سے پوچھو گے کہ بیٹا تو لے گی کیا، تو ظاہر سے بھائی لڑکیاں ایسے تھوڑے ہوتی ہیں، وہ کہیں وہ لے گی کیا؟ بھائی چلا کر کہو گے، پوچھو گے کہ بیٹی تیرا حصہ اس میں ہے ہماری پراپرٹی میں۔ باپ کے مرنے کے بعد ویسے ہوتا ہے، ترکہ اسی کو کہا جاتا ہے، باپ مر گیا جو چھوڑ گیا، ترکہ مانے چھوڑا ہوا مال، تو جو چھوڑا وہ ہے، اس میں بھائی لوگ دیں۔ اب اگر آپ پوچھیں گے بہن سے کہ بہنا تو لے گی کیا، تو ظاہر سی بات ہے کون مانگے گی بھائی چلا کر، لیکن اللہ نے رکھا ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوئی نماز کے لیے آگے، ٹائم ہوا تو نماز پڑھ لیے۔ ارے جب باپ مر گیا تو پراپرٹی کے حصے کرو، پوچھو نا لڑکی سے، بہن سے پوچھو نہیں، کہو بیٹا تیرا یہ حصہ بنتا ہے۔ علماء سے پوچھو کتنی پراپرٹی باپ نے چھوڑا تھا، اب اتنا ہے، تیرا حصہ اتنا ہے، یہ لے لے تو، اب وہ چھوڑ دے پھر کھاؤ شوق سے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ ایسے ہی دینا یا پوچھیں تو وہ شرم سے مانگے گی کیا؟ مانگے گی نہیں، وہ تو سوچے گی یہ ارے لا کر سامنے رکھو اس کے کہ اتنا تیرا پیسہ بنتا ہے۔ بھائی زمین جائیداد نہیں دے سکتے، پیسہ دو، موجودہ جو قیمت ہو، اور زمین زیادہ ہے اگر لینا چاہے تو لے سکتی ہے وہ۔ لیکن میرے بھائیوں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ ولیمہ ہے صرف کھانا، دیکھو شادی کا ولی کھانا نا صرف ولیمہ ہی ہے، جیسے آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا اولی مولو بشاتن، ولیمہ۔ اور یہ سارا ڈیکوریشن جو کرتے ہو میرے بھائیوں نا، یہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ کھانے پینے میں اسراف کیا ہے؟ ارے آدمی زیادہ کھا لے بھائی، یہ اسراف ہے۔ اتنا کھاؤ پیو جس سے پیٹ بھر گیا، بس زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ اور لوگ جتنا آج کے زمانے میں کھانے سے مرتے ہیں نا، کھانے سے بیمار پڑتے ہیں، شاید بھوک سے نہیں مرتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں اناب شناب، پھر گیس بن رہی ہے، پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ بھائی کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو۔ اور اسراف سے بڑھ کر کیا؟ اسراف میں کیا ہے؟ بھائی کام چل جائے، بھائی ایک سالن میں ایک روٹی میں کام چل رہا ہے، اب آدمی کئی ویرائٹی بنا دے تو یہ اسراف ہے۔ دیکھو بھائی کام چل رہا ہے نا، بڑھیا گوشت بنا دیا، بڑھیا روٹی بنا دیا، چلو بریانی بھی بنا دیا، ایک آئٹم اور بڑھا دیا، لیکن 10 ویرائٹیاں بنائی جا رہی تو یہ اسراف ہے، اور ہو رہا ہے اسراف۔ اور قرآن کی آیت اور ہے کیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مبذر نا، اسراف استعمال کیا اللہ نے، اور تبذیر استعمال کیا۔ مبذر تبذیر کرنے والے، یعنی فضول خرچی کرنے والے، اور تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا معنی تھوڑا سا اس میں فرق ہے، کہا کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو تبذیر کیا ہے؟ تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کام تو چل رہا ہے تھوڑے سے میں، کھلانا ہی مقصد نہیں ہے، مقصد بھی کیا ہے؟ پیسے کا اظہار مقصد ہے، دکھانا ہے کہ دولت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے 20 ویرائٹیاں بنا لو، 50 ویرائٹیاں بنا لو، بھائی دکھانا کیا چاہتے ہو؟ پیسہ زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ یہ مبذر نا، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آج اکثر ہو رہا ہے ایسا، پیسہ اللہ نے ہمیں زیادہ دے دیا ہے تو گاؤں میں دیکھ رہے ہیں نا، سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کیا بنا رہا ہے؟ روٹی اور گوشت بنا رہا ہے، ساتھ میں بریانی ہے، میٹھا چاول ہے۔ گاؤں کا دستور یہی ہے، لیکن دنیا نے پیسہ اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، ہم بڑھ کر بنا رہے ہیں، بہت زیادہ بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ گاؤں میں جو بہترین کھانا مانا جا رہا ہے نا، کھاؤ نا، کس نے منع کیا ہے؟ کھاؤ، بڑھیا قاعدے سے کھاؤ، اور کھایا جا رہا ہے، آدمی شان سے کھا رہا ہے، شوق سے کھا رہا ہے۔ لیکن اتنا بن جاوے، اتنا بنا دو تو کیا ہے؟ دولت کا اظہار ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کتنا ہی کر لیں، اور یہ دنیا بھر ڈیکوریشن دیکھو، ٹھیک ہے نا، ضرورت ہو تو کرو نا۔ اسلام میں فالتو کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسلام ایک دین ہے، مذہبی نہیں ہے، دین ہے یہ۔ اور دین میں ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے، اور ہمیں دین کو ہر جگہ دیکھنا ہے۔
آدمی کے اندر نہ دیکھا جائے تقوی ہے کہاں، تقوی ہونا تو یہ ساری چیزیں آئی ہی نا، اتنا خرافات ہونا، اتنے رسم و روایت، اتنے ڈیکوریشن نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بھائی سب کے بارے میں سوال کرے گا نا، ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ رب العالمین۔ اور بیان بھی کیا جاتا ہے، اللہ پوچھے گا بھائی کہ من این اکتسبتہ، بھائی یہ مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ،